یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عوام کے خادم سے عوام کے قائد تک، چینی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کی حقیقی آوازوں کو سنتے ہوئے امریکی کاروباری اداروں کا چین کا دورہ، اور چین کی سرحد پار ای کامرس کا تجارتی حجم پہلی بار 2 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گیا۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ شی جن پنگ نے اپنے والد شی جونگشن کی یاد میں ایک مضمون تحریر کیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں 2 تاریخی مشنوں کی تکمیل میں حصہ لیا، ایک لیو زیڈان اور شی زی چانگ کے ساتھ مل کر معروف شانسی گانسو سرحدی انقلابی مرکز کا قیام، اور دوسرا دینگ شیاؤ پنگ اور ای جیان ینگ کے تعاون اور مرکزی حکومت کی قیادت میں گوانگڈونگ خصوصی اقتصادی زون کا قیام تھا۔ یہ دونوں تاریخی مشن عوام کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا مشن لوگوں کی آزادی اور دوسرا لوگوں کی خوشگوار زندگی سے متعلق تھا۔ شی جونگشن ہمیشہ عوام کو اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اس عمل نے شی جن پنگ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک باپ روح اور طاقت کی علامت ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تحریک اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 1969 میں شی جن پنگ، جن کی عمر 16 سال سے کم تھی، عملی زندگی کے تجربے کے لیے شمالی شانسی کے دیہی علاقوں میں گئے۔ یہاں قیام کے 7 سال کے دوران ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے طور پر انہوں نے کسانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ اس مشاہدے سے زمین اور کسانوں سے محبت ان کی فکری گہرائیوں کا حصہ بن گئی۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں شی جن پنگ نے مقامی قیادت کے عہدوں کو سنبھالا۔ اس وقت تک وہ یہ جان چکے تھے کہ عوام کی ضروریات کو عوام میں رہ کر ہی جانا جا سکتا ہے۔ 15 نومبر 2012 کو سی پی سی کی 18ویں مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے مستقل نمائندوں اور چینی اور غیر ملکی صحافیوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے ایک پختہ وعدہ کیا کہ عوام کے لیے بہتر زندگی کی خواہش ہمارا مقصد ہے۔ عوام کے لیڈر سے لے کر عوام کے خادم تک، باپ اور بیٹے کی 2 نسلوں کو عوام سے گہری محبت اور عوام کے لیے ایک دل وراثت میں ملا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کب اور کہاں، عوام ہمیشہ ان کی مشترکہ فکر اور طاقت ہوتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن 18 تا 19 جون چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ 18 جون کی سپہر چینی وزیر خارجہ چن گانگ نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے بات چیت کی۔ قبل ازیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ فریقین چین امریکہ تعلقات اور مشترکہ تشویش کے اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بلنکن کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے اور بائیڈن حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد چین کا دورہ کرنے والے وہ پہلے امریکی وزیر خارجہ ہیں۔ بیرونی دنیا کی بے ہنگم آوازوں کی نفی کرتے ہوئے حال ہی میں بہت سے امریکی کاروباری اداروں کے رہنماؤں نے چین کا دورہ کیا۔ ان رہنماؤں نے پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر چینی میڈیا کی جانب سے وہاں موجود 200 سے زائد چینی اور غیر ملکی تاجروں سے ایک سروے کیا گیا۔ سروے میں صحت مند زندگی، صاف توانائی، سمارٹ گاڑیاں، سپلائی چین سروسز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت 8 مختلف صنعتوں کا احاطہ کیا گیا۔ سروے میں شریک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صنعت سے وابستہ 8 کاروباری اداروں میں سے 63% کمپنیوں نے ظاہر کیا کہ عالمی سیاسی خطرہ چین میں ان کے کاروبار کو متاثر کرنے والا سب سے بڑا عنصر ہے۔ کمپنیوں میں سے ایک نے سوال نامے میں سپلائی بند نہ کریں کا خصوصی نوٹ بھی تحریر کیا۔ سپلائی چین کی صورتحال کے جائزے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صنعت میں 3/4 کمپنیوں کا خیال ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی عالمی سپلائی چین کا آئندہ 5 برسوں میں چین پر انحصار بڑھ جائے گا۔ سروے میں شریک کمپنیوں کی اکثریت نے پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو سے توقعات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ نئے پارٹنرز اور آرڈرز میں اضافہ کرنا ہے۔ شرکاء نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ خطرات موجود ہیں، لیکن پھر بھی چین پر زیادہ انحصار کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور چین کے ساتھ مزید تعاون تک پہنچنے کے منتظر ہیں۔
چینی اور غیر ملکی کمپنیاں یہ ثابت کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں کہ خطرہ چین سے نہیں آتا۔ 17 جون کو 5ویں چائنا تبت ٹورزم اینڈ کلچرل انٹرنیشنل ایکسپو کا کلیدی فورم لہاسا میں منعقد ہوا۔ کلیدی فورم میں منگولیا کے قدرتی ماحول اور سیاحت کے وزیر بتولجی باترڈن نے کہا کہ تبت ثقافتی اور سیاحتی وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے تعاون کے مواقع میں اضافے کی امید کا اظہار کیا۔ موجودہ تبت ایکسپو میں جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی کے 7 ارکان لہاسا آئے اور وہ اس تقریب کے ذریعے ثقافت کے شعبوں میں دوستانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ چین میں وانواتو کے سفیر نے کہا کہ ان کا پہلا تاثر یہ ہے کہ تبتی مقامی لوگ بہت پرخلوص اور مہمان نواز ہیں۔ ان کے خیال میں تبتی لوگوں کی زندگی میں بہت بہتری آئی ہے۔ تائیوان کی نئی پارٹی کے چیئرمین وو چنگ جین نے 17 تاریخ کو آبنائے فورم میں ایک انٹرویو میں امریکا سے کہا کہ امریکا اور تائیوان کی قدریں مختلف ہیں۔ ہمیں اپنی رائے رکھنی چاہیے، چاہے باہر کتنے بڑے طوفان کیوں نہ ہوں۔ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کی وحدت ضرور ہوگی۔ 17 تاریخ کو 40ویں چائنا لانگ فانگ انٹرنیشنل اکنامک اینڈ ٹریڈ فیئر انٹرنیشنل کراس بارڈر ای کامرس ڈیولپمنٹ فورم میں کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ سن 2022 میں چین کی سرحد پار ای کامرس کا حجم پہلی بار 2 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گیا۔ چین کی سرحد پار درآمدات و برآمدات سال 2022 میں 2.1 ٹریلین یوان تک پہنچ گئیں، جو کہ سال 2021 کے مقابلے میں 7.1% زیادہ ہے۔ چین کی سرحد پار ای کامرس برآمدی منزلوں میں امریکی مارکیٹ کا حصہ 34.3% ہے اور برطانیہ کا حصہ 6.5%۔ درآمدی ذرائع میں جاپان کا چین کی کل سرحد پار ای کامرس درآمدات میں حصہ 21.7% ہے اور امریکہ کا حصہ 17.9% ہے۔ اس سال کے آغاز سے سرحد پار ای کامرس نے اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ کاروباری اداروں کے کسٹم سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 70% سے زیادہ کاروباری اداروں کو 2023 میں سرحد پار ای کامرس کی درآمد و برآمد میں استحکام یا ترقی کی توقع ہے۔ 17 تاریخ کی شام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔ فریقین نے 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران 2 بااثر علاقائی ممالک ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ صدر رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ علاقائی ممالک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مطمئن ہیں، اور علاقائی ممالک کے درمیان بات چیت سے ہی علاقائی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ خطے کے اندرونی معاملات میں بیرونی قوتوں کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ملاقات کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سنہرے مرحلے میں ہیں جو تمام فریق اور خطے کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی بھی بیرونی طاقت علاقائی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ جاپانی میڈیا نے 17 تاریخ کو اطلاع دی کہ صوبہ اوکیناوا کے ماحولیاتی تحفظ کے محکمے نے حال ہی میں 2022 کے سروے کے نتائج جاری کیے، جس میں بتایا گیا کہ جاپان میں تعینات امریکی فوج کے اوکیناوا اڈے کے ارد گرد زمینی پانی میں 15 ممنوعہ کیمیائی مادے پائے گئے۔ 16 تاریخ کو اوکیناوا کے گینوان شہر میں عوامی تنظیم نے شہر کے سرکاری محکمے کو درخواست دی، جس میں امریکی فوجی اڈے کی آلودگی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے جاپان میں تعینات امریکی فوج کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی درخواست کی گئی۔ اس سے پہلے اس شہری تنظیم نے ایسی ہی درخواست کی تھی جسے امریکہ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ 16 تاریخ کو واشنگٹن پوسٹ اور پولنگ ایجنسی IPSOS گروپ کی طرف سے مشترکہ طور پر کرائے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا کہ 51% افریقی نژاد امریکیوں کو توقع ہے کہ امریکہ میں نسل پرستی بڑھے گی اور 37% کا خیال ہے کہ نسل پرستی کی صورتحال ایسے ہی جاری رہے گی۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔